ولا تتمنوا، اور نہ تم تمنا کرو. تمنا کیا ہوتی ہے؟ لوگ نام بھی رکھتے ہیں. آرزو کرنا، خواہش کرنا، امید رکھنا. ٹھیک ہے، اصل میں جھوٹی خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے. امنیہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایسی خواہش جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو یا مشکل ہو. ایسی خواہش جس کا پورا ہونا یا تو ممکن ہی نہ ہو یا بہت مشکل ہو. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا، تمنا نہ کرو. یعنی انسان تو ویسے ہی خواہشات کا پتلا ہے. یتبعون الشہوات کی بات پیچھے آئی، تو پھر خواہشات کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. اور خواہشات میں بھی کچھ چیزوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی نہیں کرنی چاہیے؟ ما، جو، وہ جو، اس چیز کی خواہش نہ کرو وہ جو فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے. اور فضل کس کو کہتے ہیں؟ زائد چیز کو، زائد، ایکسٹرا. جو فضیلت دی ہے اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، اس خاص چیز کے جو تم چاہ رہے ہو، بعدکم، تم میں سے بعض کو، علی بعضن، بعض پر. یعنی جو تم سے زیادہ کسی اور کے پاس ہے اس چیز کی تمنا نہ کرو. مثلاً کوئی بہت اچھی عورت کسی کی بیوی ہے، ہو سکتا ہے بہت خراب مثال ہو، لیکن بات سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسی خرابیاں بھی دیکھنے میں آئیں. اب تم اپنی بیوی کو تو کیا کہو، یہ تو کسی کام کی نہیں. فلاں کی بیوی بہت اچھی. عموماً کیا ہوتا ہے بھائیوں میں بعض اوقات کہ ان میں کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، اور یہ قصور بھی عورتوں کا عام طور پر ہوتا ہے. مثلاً ایک بہو کی بہت تعریف کرنا اور دوسری کو برا بھلا کہتے رہنا. اب آپ دیکھیں نا، اب شوہر آیا ہے، اگر اس کے سامنے ہی کہے دیکھو تمہاری بھابھی کتنی اچھی، اور تمہاری بیوی کو تو یہ نہیں پتا. اب یہ مائیں ہی ہے نا جو خود اپنے بچوں کا گھر اجاڑتی، کہ بہو کی بد تعریفی کر کر کے اب وہ بیوی اتر گئی اس کے دل سے. اب وہ کیا سوچتا ہے کہ واقعی میں تو بہت بد قسمت ہوں، اور فلاں میرا بھائی تو بہت ہی خوش قسمت ہے. لہٰذا وہ کیا تمنا کرے کہ وہ جو بھابھی ہے وہ میری بیوی بن جائے. اس قسم کی بات سوچنا یہ منع ہے، درست نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کسی اور کے پاس ہے، سمجھ رہے ہیں، جو چیز کسی اور کی ملکیت ہے، مثلا کسی کا گھر ہے، ابھی دنیا میں بہت گھر ہیں، کوئی اور گھر دیکھ لو، نہیں مجھے یہی لینا ہے. اس نفسیات سے منع کیا جا رہا ہے. لا تتمنوا، مت تمنا کرو. کس چیز کی؟ اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت کر کے عطا کی ہوئی ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ اچھی چیز نہ مانگو یا فضل نہ مانگو، وہ تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اچھی چیزیں مانگو. لیکن یہ کہنا پرٹیکولرلی کہ یہ جو فلاں خاص چیز ہے مجھے بس یہی چاہیے، اور انسان پھر اسی کی حسرت میں مبتلا رہے، اسی کے لیے بے چین رہے، اسی کے لیے پریشان رہے، اور پھر یہیں سے حسد، اور پھر اسی حسد سے آگے مزید خرابیاں. ابلیس کو کیا ہوا تھا؟ حسد ہوا تھا. کس بات پہ؟ آدم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، اس کو یہ فضیلت مل گئی. قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا تھا؟ حسد. کیا میرے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ تو جب ہم اللہ کے فضل پر نظر رکھنے کی بجائے لوگوں کی چیزوں پہ نظر رکھنے لگتے ہیں تو وہاں سے سب خرابیاں شروع ہوتی ہیں. مثلاً انسان پھر ان چیزوں کو جائز طریقوں سے بعض اوقات حاصل نہیں کر سکتا تو کیا کرتا ہے؟ ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے. یہاں سے کبیرہ گناہوں کی ایک لسٹ شروع ہو جاتی. جادو کیوں کرتے ہیں لوگ؟ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا وَمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، میاں بیوی کو باہم الگ کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ اس کو حاصل کر سکے، وہ اپنا گھر چھوڑے اور دوسرا اس کو اپنا سکے. یہ پیچھے آپ نے وجہ پڑھی تھی پہلے سپارے میں کہ وہ یہی خاص قسم کا جادو کیوں کرنا چاہتے تھے. اور کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات انسان کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے اور اس میں دل کھپ جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے. اب نہ تو آپ اس سے خرید سکتے ہیں، نہ مانگ سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں. ان ترادم بینکم، وہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کیا چوری کریں گے؟
ہوگی نا چوری سے، ڈاکے سے، غصب سے وہ چیز اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کیونکہ یہ آپ دیکھیے ذرا آیت کہاں رہی، فٹ کہاں ہو رہی ہے بڑے گناہوں کے ذکر کے بعد، کہ بڑے گناہوں کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ خواہشات، تمنائیں، اور خصوصاً ان چیزوں کی خواہش جو کسی اور کی ملکیت میں ہو. یہ اور بھی بڑا جرم ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا سورۃ آل عمران کے شروع میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو یہ جو اس طرح کی ذہنیت اور نفسیات ہے کہ جو چیز کسی کے پاس ہے اس کو لینے اور مانگنے کی خواہش، یعنی خالی تمنا سے نہیں منع کیا گیا، اس چیز کی تمنا سے منع کیا گیا ہے جو کسی اور کے پاس ہے. اور بعض تمنائیں تو ایسی ہیں جو اگر آپ کریں تو کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ یا آپ کی شکل یا آپ کا جسم یا آپ کی ہائٹ یا آپ کا فگر فلاں جیسا ہو جائے. اب بال تو آپ کاٹ لیتے ہیں کسی خاص کے کٹ یا سٹائل پہ، بن گئے آپ ویسے تھوڑے سے. پھر اب کیا ہو رہا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو چائنیز فیچر اچھے لگتے ہیں تو وہ سرجری کر کے ناک کی ہڈی شاید کٹواتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے. لیکن ایسی تصویریں میں نے دیکھی تھی کہ جس میں یعنی لوگوں نے اس طرح پلاسٹک سرجری کے ذریعے شکلیں بدلوائیں. ابھی آپ دیکھیں کتنی زیادہ کاسٹ اس پہ آتی، بیکار کے پیسے ضائع کرنا. اور اچھے بھلے صحیح سلامت انسان صرف شکل بدلنے کے شوق میں، سٹائل بدلنے کے شوق میں اپنے آپ کو ایک عذاب میں ڈالتے ہیں. کبا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا. اچھا بعض اوقات کیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی مجھے نبی بننا ہے، مثلا کئی لوگ تو جھوٹے دعوے بھی کر بیٹھتے ہیں، نہیں ان سے وہ دل میں رکھا جاتا تو منہ سے بھی بول دیتے ہیں. اب یہ تمنا کس کی پوری ہو سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی کتنا ہی نیک بن بیٹھے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے تو نبی بننا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یا اسی طرح کچھ اور خواہشات، مجھے ستارے توڑ کے لا دو تو توڑنے کی چیز بھی نہیں ہے. یعنی اس طرح کی باتیں جو بعض اوقات بے معنی ہوتی ہیں، بعض اوقات بیکار ہوتی ہیں. تو انسان کو اپنے اندر کے خیالات پر بھی کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسی چیزوں کی طلب سے منع کیا گیا ہے جو تمہارے علاوہ کسی اور کے پاس ہیں. مثلاً اولاد، مثلاً حسن، عیش و آرام، زندگی کی کوئی اور نعمتیں، کسی کی جاب. مثلاً کوئی بہت اچھی جاب پر ہے، آپ کے پاس بھی وہی ڈگری ہے، آپ کی بھی اچھی جاب ہے، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ فلاں شخص وہاں سے نکلے، اس کو فائر کیا جائے اور آپ اس جگہ پر اسی جگہ پر کام کریں. اس طرح کی تمنا جو ہے، یہ اس طرح کی خواہش جو ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے گھر میں سب کچھ ہے، ہر طرح کی نعمت ہے، آرام ہے، سکون ہے، لیکن ایسے حاسد کو کہیں چین نہیں. اس کی نظر صرف دوسروں کے مال پہ ہے، دوسروں کی نعمتوں پہ ہے، دوسروں کے علم پر ہے. بھی آپ کے لیے بھی رستے کھلے ہیں، بہت سی اپرچونٹیز ہیں، بہت سے مواقع ہیں، نکلو، آگے بڑھو، جو اللہ نے دیا اسے لو، جو کسی کے پاس ہے اسے نصیب ہو. تو اسی لیے جب کسی کی نعمت دیکھے اور انسان کے اندر کوئی ذرا سی بھی ایسی چیز ہے تو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ تبارک اللہ یا بارک اللہ فیکا، اللہ تمہیں اس میں برکت دے. پھر بہت سی فضیلتوں میں ایک فضیلت جس کے لیے عموماً لوگوں کو تمنا کرتے سنا گیا، اور وہ تمنا خصوصاً عورتوں کی طرف سے، کاش میں مرد ہوتی. یہ سنا ہوگا، بہت کامن ہے نا. یہ جملہ بھی کہنا غلط، یہ نہیں کہنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. مرد عورتیں بننے اور عورتیں مرد بننے کی کوشش نہ کریں اور نہ خواہش کریں اور نہ تمنا کریں، جو ہو وہی رہو. اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اور ہماری زندگیاں کیا ہیں، کہاں کہاں ہم غلط ہیں اپنی سوچ میں، اپنی بولیوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے روزمرہ کے کمیونیکیشن میں. ہماری زندگیاں ٹوٹلی اپوزٹ جا رہی ہیں قرآن سے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کاش میں یہ ہوتی، کاش میں وہ ہوتی. کاش کا تو لفظ ہی ناپسندیدہ ہے. تو کہا دیکھو مرد بننے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا.
مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کوشش کریں گے، کمائی کریں گے، محنت کریں گے. یعنی اگر اچھے کام کریں گے تو اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام بنے گا. کسی کا صرف مرد بن جانے سے مقام بلند نہیں ہوتا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا ایک آیت وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، پڑھا ہے، گزر چکی ہے نا یار، سورۃ البقرہ میں تھی. وہاں پر آتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسی ان پر ذمہ داریاں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق میں برابری کے علاوہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے. اب جب عورتوں نے سنا کہ درجہ حاصل ہے تو انہوں نے تمنا کی کاش ہم بھی پھر مرد ہوتے. تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ مرد بننے کی خواہش مت کرو اور نہ بنو، کیونکہ اس کو ناپسند بھی کیا گیا. ایسی عورت پر اور ایسے مرد پر لعنت کی گئی ہے نا کہ جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کوشش کریں گے، یعنی اصل بڑائی اللہ کے ہاں درجوں کی بلندی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کوشش، محنت، کام، نیک عمل. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مِمَّا اكْتَسَبْنَا، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، جو ان کی کوشش ہے. یعنی نیکی کے دروازے دونوں کے لیے کھلیں، فیلڈ اپنا اپنا. اگر مرد باہر جا کے نیکی کما سکتے ہیں تجارت کر کے، تو عورت گھر بیٹھ کے بھی اپنے کاموں کو آسان طریقے سے کر کے نیکی کما سکتی ہے. یعنی اللہ کے ہاں کسی کو درجہ کب ملے گا، کیوں ملے گا؟ مرد یا عورت ہونے کی بنیاد پر نہیں، ان کی محنت اور کوشش کی بنیاد پر کہ کون کیا کر کے لایا ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور مانگو اللہ سے اس کے فضل میں سے. یعنی کسی اور کے پاس جو ہے وہ مانگنے کی بجائے جو اللہ کے پاس ہے وہ مانگو. اور یہاں دعا مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے. وَاسْأَلُوا، مانگو. حدیث میں آتا ہے مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. مانگو، یعنی ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے اور ایک چیز کرنے کو کہا جا رہا ہے. کس سے منع کیا جا رہا ہے؟ دوسرے کی چیز کی تمنا سے منع کیا جا رہا ہے. اور کیا تمنا کرنے کو اور مانگنے کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ کے پاس ہے. اور اس کو یہاں فضل سے تب، یعنی اللہ پاک کا فضل مانگو. اور اس میں پھر آپ دیکھیے کہ بیسیکلی اس میں دعا مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے. دعا کیسے مانگنی چاہیے اس کے کچھ ادب بھی ہیں. سب سے پہلی بات دعا مانگنے کے ادب میں یہ کہ وہ نہ مانگو جس کا مانگنا اللہ کو پسند نہیں، یا جو محال چیزیں ہیں وہ نہ مانگو. جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے کچھ بھی مانگو معروف طریقے سے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں انسان کو مانگنا چاہیے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. مثلا رات کے آخری حصے میں، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، سجدے کی حالت میں دعا رد نہیں ہوتی، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، بارش جب ہو رہی ہوتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، روزے کے افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے. پھر کچھ جگہ ایسی ہیں مثلا عرفات کے میدان میں اور خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے، پھر حج عمرے کے موقع پر، تو کچھ مقام ہے دعا کی قبولیت کے، کچھ زمان ہے اور کچھ حالات ہیں کہ جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. مثلا سفر کی حالت ہے یا کسی نے اس پر ظلم کیا تو اس وقت اس کا دل دکھا ہوا ہے تو وہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ سے اگر چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہوں تو پھر حرام سے بچو. اور وہ مشہور حدیث آپ سب کو پتہ ہوگی کہ ایک شخص مسافر ہے لیکن اس کا کھانا پینا سب حرام ہے تو اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں. تو وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، مانگو اللہ سے اس کا فضل. اور جہاں تک لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ معیشت یعنی لیونگ کا جو سٹینڈرڈ ہے مختلف لوگوں کا، یہ اللہ نے تقسیم کیا. کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دیا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور دنیا میں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر ہم نے درجوں میں فوقیت دے دی ہے. کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس ذہانت بہت ہے،
کسی کے پاس جسمانی طاقت بہت ہے. تو یہ دنیا کا سلسلہ اور نظام چلانے کے لیے ضروری تھا. یہ ہم نے تقسیم کیا. سورۃ الزخرف آیت 32 ہے یہ. لیکن اس بنیاد پر کہ کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم، حسد نہیں ہونا چاہیے. حسد کرنے والا اصل میں مجرم کیوں ہے؟ کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے. حاسد اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے. کیسے؟ جیسے اسی سورۃ النساء میں آیت 54 میں پڑھیں گے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی. کیا وہ لوگوں سے اس بنا پہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو اپنے فضل سے نواز رکھا ہے وہ کیوں نواز رکھا ہے؟ کیوں تم کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتے ہو کہ اس سے چھن جائے؟ تو لا حسد الا فی اثنتین. حسد تو جائز ہی نہیں. ہاں رشک جائز ہے 2 طرح کے لوگوں میں. 2 طرح کے لوگوں جیسا بننے کی تمنا کرو. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اسے خرچ کرتا ہے، اور دوسرا جس کو علم دیا اور حکمت دی ہے دن رات اسے استعمال کرتا ہے، نہیں خرچ کرتا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما. بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. کل شیء، کل شیء کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز. اور ہر چیز کی بات یہاں کیوں کی گئی؟ کہ تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تمہاری سوچوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری دعاؤں کو بھی جانتا ہے، تمہاری تمناؤں کو بھی جانتا ہے، اور خوب خوب جانتا ہے. لہٰذا تم اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہیں چھپ نہیں سکتے. تم اللہ کی ناراضگی سے بچو. تو بیسیکلی جو کانسیپٹ یہاں دیا جا رہا ہے وہ بہت وسیع کانسیپٹ ہے. ایک تو یہ عام روزمرہ زندگی میں، اور ایک خاص خاندانی نظام میں. چونکہ اگلی آیات جو ہیں اس میں یہ بات مزید تفصیل سے آئے گی کہ گھریلو زندگی میں، خاندان کی اکائی میں یا یونٹ میں جو مرد کو قوام بنایا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ عموماً عورتیں اس پہ بہت ناراض رہتی ہیں کہ مردوں کو کیوں ہم پر فوقیت ملی ہے، درجہ ملا ہے. تو اس کے لیے پہلے ذہن سازی. آپ نے دیکھا کہ قرآن کا انداز اصل بات کرنے سے پہلے ذہن تیار کرتا ہے. وراثت کی آیات اصل بات کرنے سے پہلے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ان سارے احکامات کی بنیاد کہاں ڈال دی گئی تھی؟ سورۃ البقرہ میں. یہ جتنی آپ باتیں پڑھ رہے ہیں ان سب کے ریفرنس پیچھے مڑیں گے اور سب جگہ کے لنک وہاں جائیں گے. تو اب آگے چونکہ کافی ٹھیک ٹھاک ٹھوس قسم کے حکم آنے والے ہیں، تو جس کے لیے ذہنی تیاری ہے یہ کہ یہ مت دیکھو کہ مرد کو اللہ نے یہ مقام کیوں دیا اور عورت کے پاس یہ مقام کیوں نہیں، اور وہ مرد تو فلاں فلاں نیکیاں کرتے ہیں، اگر ان کے پاس وہ موقع ہے تو تمہارے پاس دوسرے راستے کھلے ہیں. تو انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ نمبر 1 اللہ سے فضل مانگنا چاہیے. نمبر 2 لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پہ نظر رکھنے کی بجائے اور اس پہ جلنے کوڑنے کی بجائے جو اللہ کے پاس ہے اس پر توکل ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہیں، لہٰذا ان فیصلوں کو خوشی سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے.